الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج 26 رمضان المبارکہ سنہ 1443 ہجری بمطابق 28 اپریل بروز جمعرات 2022 کی نماز فجر کی ادائیگی کے بعد ہم درس قرآن و حدیث کی چھٹی نشست میں آج حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان میں رہ کر کے ہم یہ برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ کیا؟ اور ہم نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 جو پڑھی ہے، اس میں دونوں ذکر ہیں، قرآن کا بھی ذکر ہے اور صاحب قرآن کا بھی ذکر ہے۔ بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے قرآن کا دامن پکڑنے کا دعویٰ کیا لیکن صاحب قرآن کا دامن چھوڑا۔ بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کا دامن پکڑنے کا دعویٰ کیا اور اہل بیت کا دامن چھوڑا، اور بعض طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہو گئے۔ قرآن کریم ایک ایسا نورانی شیشہ ہے کہ جس کے بارے میں واضح طور پر ارشاد ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ کثیر تعداد میں لوگ قرآن پڑھنے والے ہدایت پر ہیں اور کثیر تعداد میں گمراہ ہیں۔ یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے۔ حضور سراپا نور علیہ السلام فرماتے ہیں رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن۔ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اب کلام مجید برہان رشید کو پڑھنے سے بعض لوگ گمراہی حاصل کرتے ہیں اور بعض حضرات کو ہدایت کا نور ملتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر صاحب قرآن کی محبت بھی دل میں گھر کر جائے تو پھر قرآن نور ہی نور نظر آتا ہے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ نے کہا مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ الکریم۔ تو عنوان کی پہلی آیت میں نے پڑھی ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 9۔ ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس روشن نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین اور روشن کتاب آئی۔ اب نور سے مراد تقریباً میں نے 19 تفاسیر اسی ایک آیت کے حوالے سے پڑھی ہیں کہ اس نور سے مراد اللہ کے سونے محبوب ہیں، اور قرآن سے مراد، کتاب سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ گویا قرآن بھی نور ہے اور صاحب قرآن بھی، بولیے صاحب قرآن بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے اور صاحب قرآن بھی نور ہے۔
اگر صبح سویرے آپ کی طبیعت اجازت دے تو ایک بہت پیار محبت سے کلام کرتے ہوئے ایک شعر نہ پڑھ لیں؟ سبحان اللہ۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ بولو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب۔ میرے سامنے اس وقت سورہ النساء کی آیت نمبر 74 ہے، آیت نمبر 174 174 سورہ النساء کی۔ مالک فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ارشاد فرمایا اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا۔ اس سورہ النساء کے اندر نور سے مراد قرآن ہے۔ دیکھیے جہاں نور سے مراد حضور تھے ہم نے بیان کر دیا، جہاں نور سے مراد قرآن ہے ہم بیان کر رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اس حصے میں اس نور سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ تو گویا قرآن بھی نور، قرآن بھی نور، بولیے قرآن بھی نور، قرآن بھی نور۔ اور سورۃ المائدہ نے کہا صاحب قرآن بھی نور، صاحب قرآن بھی نور۔ سبحان اللہ الکریم۔ آئیے ہم اپنے مضمون کی آگے آیت پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورۃ الحجر ہے، سورۃ الحجر، آیت کا نمبر 87 مالک کائنات کا ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ارشاد فرمایا اور البتہ تحقیق ہم نے تمہیں 7 آیات دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور قرآن عظیم بھی دیا ہے۔ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات سے مراد ہے سورہ فاتحہ، اور جس کو ہم پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ، اور قرآن عظیم۔ اب قرآن کا یہاں ایک نام بتایا عظیم، کیا بتایا؟ بولیے ذرا، اونچی آواز آئے جناب، عظیم۔ اب صاحب قرآن کے بارے میں سورۃ الواقعہ کی صاحب قرآن کے بارے میں سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 میرے سامنے ہے۔ مالک فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ارشاد خداوندی یا محبوب بلا شبہ تم خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہو۔ گویا قرآن بھی عظیم اور میرے نبی کا اخلاق بھی عظیم ہے۔ سیدی و مرشدی آقائی مولائی سیدنا و مولانا الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی روح تڑپی، انہوں نے قلم اٹھا کر کے موتی بکھیرے، کہا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اونچی آواز میں سنائیے۔ اب قرآن کریم کی سورۃ الحجر نے کہا قرآن عظیم ہے، قرآن کریم کی سورہ قلم نے کہا صاحب قرآن بھی عظیم ہے، تو قرآن بھی عظیم، صاحب قرآن بھی عظیم، وہ بھی عظیم یہ بھی عظیم۔ قرآن اور صاحب قرآن کی مطابقت، مماثلت، آپس میں تعلق کتنا پیارا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، صاحب قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، سبحان اللہ الکریم۔ آئیے ذرا قرآن کریم کے بارے میں سنتے ہیں کہ قرآن کریم ہے۔ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 77 میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، ارشاد خداوندی بے شک وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کیا ہے؟ بولیے
نماز فجر کی ادائیگی کے بعد سستی مت آنے دیجیے، ذرا اونچی آواز میں بولیے، قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ اب سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 40 پڑھ رہا ہوں۔ مالک کائنات فرماتا ہے انہو لقول رسول کریم، بے شک وہ قرآن تو رسول کریم کا قول ہے۔ گویا قرآن بھی کریم اور صاحب قرآن بھی کریم، قرآن بھی کریم اور صاحب قرآن بھی کریم۔ ادھر بریلی کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی روح تڑپی، کہا کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ۔ آہستہ بھی بولنے سے کام چل ہی جاتا ہے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ اب یہاں پر ایک مثال اگر میں دے دوں تو وہ بے جا نہیں ہوگی۔ بعض مرتبہ پروگراموں میں دعوتوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو جب عوام آ جائے زیادہ اور لنگر کی مقدار ہو کم، انتظامیہ پہلے لنگر کو دیکھتی ہے پھر عوام کو دیکھتی ہے اور پھر دیکھ کر کے کہتی ہے او بھائی عوام آ گئی ہے زیادہ، آپ ہاتھ ذرا ٹائٹ رکھنا، ہاتھ ذرا ٹائٹ رکھنا۔ اب عوام آ جائے کم اور لنگر ہو زیادہ، اب انتظامیہ عوام کو دیکھے اور لنگر کو دیکھے اور پھر کان میں پھونک مارتے ہیں بھائی عوام کم ہے لنگر زیادہ ہے، ہاتھ ذرا کھلا رکھنا۔ تو وہاں خزانے میں لنگر زیادہ ہے تو ہاتھ کھلا ہے، لنگر کم ہے تو ہاتھ تنگ ہو گیا۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا تخیل تو دیکھو قرآن و حدیث کے مطابق کتنا پیارا ہے۔ کہا کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے۔ ساری دنیا پل رہی ہے، ساری دنیا حضور کا لنگر کھا رہی ہے، وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر کے تحت آپ تمام مفسرین کی اراء پڑھ لیں، جس کو جو مل رہا ہے قیامت تک ملے گا وہ میرے حضور کا صدقہ ہی ملے گا۔ تو فرمایا کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ، ہاتھ بھی کھلے بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ اور در میرے شیخ، میرے ہادی، میرے رہبر، میرے پیر، میرے امیر اہل سنت جن کی 26ویں گزر گئی اور 26واں دن آ گیا، علامہ الیاس قادری صاحب کہتے ہیں دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اسی پہ لگا رہا تو بات طول پکڑ جائے گی۔ ہم اپنے موضوع پر رہتے ہیں۔ قرآن بھی کریم اور صاحب قرآن بھی کریم، قرآن بھی کریم اور صاحب قرآن بھی کریم۔ اب آئیے ذرا، قرآن کریم رحمت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں مالک فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے اور ہم نے قرآن میں سے وہ چیز نازل کی ہے جو مومنوں کے لیے باعث شفا اور رحمت ہے۔ قرآن رحمت ہے۔ اونچی آواز میں دونوں ہاتھ اٹھا کر سینے کا زور لگا کر کے قرآن رحمت ہے، قرآن رحمت ہے اور صاحب قرآن بھی رحمت ہے۔ مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ قرآن بھی رحمت اور حضور بھی تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ میں نے کہا واہ، قرآن بھی رحمت، صاحب قرآن بھی رحمت، دونوں کے اندر مماثلت، مطابقت
کتنی پائی جاتی ہے، اور ہمارا موضوع ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ سبحان اللہ الکریم۔ اب آئیے، قرآن کریم رات کو آیا اور پوری صورت ہے، آج 26 کا دن گزرے گا نا، 27 کی رات آئے گی، تو 27 کی رات اکثر علماء کے نزدیک شب قدر کی ہے۔ بارہ شب قدر 21 ہو، 23 ہو، 25 ہو، 27 ہو، 29 ہو، کوئی ہو، باری روایت اختلاف، لیکن اکثر علماء کی آراء تفسیر لکھنے والوں کی یہ کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے، اور قرآن رات کو آیا، شب قدر کو آیا۔ اب پوری سورت کا نام بھی قدر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اب قرآن کریم جو رات کو آیا وہ شب قدر ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب قرآن رات کو آیا اور صاحب قرآن بھی رات کو آئے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیا انوکھی بات کر دی، وہ صبح صادق کا وقت، جناب رات کے جانے کا وقت تھا، صبح کے آنے کا وقت تھا، دن کو بھی برکت ملی، رات کو بھی برکت ملی، وہ سحری کا وقت تھا جب حضور کائنات عالم میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ آئیے سنیے جناب، ملک یمن میں ایک عامر نامی بندہ رہا کرتا تھا۔ حضور کی ولادت کی رات یمن میں اپنے بت خانے میں بیٹھا تھا، اچانک اس نے دیکھا کہ اپنے بت خانے میں بیٹھا ہوا سید المرسلین کی ولادت کی رات آئی تو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب نور ہی نور دیکھا، زمین سے آسمان تک نور ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب نور ہی نور ہے۔ حیران ہوا اور اس کی آنکھوں سے اللہ کریم نے پردہ ہٹایا۔ عامر نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور فرشتے اتر رہے ہیں۔ اونچی بولیے، آسمان کے دروازے کھلے، فرشتے اتر رہے ہیں، اور پہاڑ اور درخت سجدے کر رہے ہیں۔ حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یکایک عامر کا بت جس کی وہ عبادت کر رہا تھا اوندے منہ گرا اور اس سے آواز آئی، آج اس نبی کی ولادت کی رات ہے جس کا مدتوں سے انتظار ہو رہا تھا، جن سے درخت اور پتھر کلام کریں گے، جن کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، حضور کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ سن کر عامر نے اپنی زوجہ سے کہا، اٹھیے اور سنیے جو میں سن رہا ہوں، تو بھی سن رہی ہے؟ اس نے کہا جی آواز تو مجھے بھی آ رہی ہے، لیکن اس آواز دینے والے سے پوچھو کہ وہ نبی پیدا کہاں ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا بتلایا جائے کہ وہ نبی پیدا کہاں ہوئے ہیں اور ان کا نام کیا ہے۔ جواب ملا مکے میں پیدا ہوئے ہیں، محمد نام ہے۔ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ یا اللہ کریم جو بآواز بلند دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کر سینے کا زور لگا کر کے پڑھ لے، خواب میں کبھی نہ کبھی اس کو حضور کی زیارت ضرور نصیب ہو جائے۔ محمد ہمارے، اور بلند آواز سے محمد ہمارے والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے۔ اچھا سنیے، ہاتف غیب سے ندا آ گئی، ان کا نام محمد، مکے میں پیدا ہوا۔ عامر کی ایک لڑکی تھی جو اپاہج، ہاتھ پاؤں تھے، کام نہیں کرتے تھے۔ اس نے بھی جب نور ہی نور دیکھا تو اس نے کہا مالک اگر واقعی تیرے نبی کے نور میں برکت ہے تو پھر اس نور کی برکت سے میرا جسم ٹھیک ہو جائے تو مان جاؤں۔
دل میں اس کے خیال پیدا ہو گئے، زبان پر لفظ آ گئے، اور اللہ کریم نے حضور کی ولادت کی رات اس اپاہج لڑکی کو نور مصطفیٰ کی برکت سے شفا عطا فرما دی، اور وہ اپنی ماں اور باپ کے پاس اپنے قدموں پہ چلتی ہوئی آئی۔ ماں باپ حیران ہو گئے، تو اپاہج ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، یہ راتوں رات کون سا طبیب آیا، کون سا حکیم آیا جس نے تیرا علاج کر دیا؟ میرے شیخ، میرے ہادی، میرے رہبر، میرے پیر، میرے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال الیاس قادری صاحب کہتے ہیں یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے۔ کون سا طبیب آیا جس نے تیرا علاج کر دیا؟ لڑکی نے کہا ماما جو نور آپ دیکھ رہی ہیں وہ نور مجھے بھی نظر آ رہا تھا، اسی نور کی تجلی جو بابا دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہی تھی، اسی نور کی تجلی ایک میرے وجود میں داخل ہوئی ہے، مجھے جھرجھری آئی، میرے ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے، میرے پاؤں بھی ٹھیک ہو گئے۔ کیا بات ہے! اب جناب والا عامر کو تشویش لاحق ہو گئی کہ وہ نبی بڑی شان والا ہے، دیکھنا چاہیے، وہ شہر بڑی شان والا ہے، دیکھنا چاہیے۔ اب یہ دونوں میاں بیوی اور بیٹی تیسری تینوں افراد و خواتین مل کر کے یمن سے نکلے، منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے یمن میں پہنچے۔ یمن میں پہنچ کر کے انہوں نے پوچھا، یمن سے مکے میں پہنچے، مکے میں پہنچ کر کے انہوں نے پوچھا محمد نام کا بیٹا کن کے گھر میں پیدا ہوا ہے؟ کسی نے کہا او سامنے جو مکان جنت نشان ہے نا، وہی اس پیارے کا مکان ہے۔ دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے، دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے، رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی کا، رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب! حضور نبی کریم علیہ السلام کا رستہ پوچھ لیا، وہ سامنے گھر ہے۔ انہوں نے جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کون؟ عامر۔ کہاں سے آئے ہو؟ یمن سے آیا ہوں۔ کیا کام ہے؟ کام یہی ہے جو آپ کے ہاں نو پیدا لڑکا ہوا ہے اس کی زیارت کرنے آئے ہیں۔ جناب عبدالمطلب آپ کے دادا جان نے اپنی آغوش میں لیا اور دروازہ کھولا اور کہا دیکھ لو، ان دونوں نے ان کی زیارت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ایک روایت میں یہ لکھا ہے عامر نامی بندہ کبھی حضور کے سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے تلووں تک مشاہدہ کرتا ہے اور دل ہی دل میں کہتا ہے میں غریب الوطنی ہوں، میرے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے، میں اس سونے محبوب کو کیا دوں، کیا پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں میں حضور کی بارگاہ میں۔ اب مورخین نے لکھا ہے اس نے حضور کے جلووں میں گم ہو کر کے اب سوچا دوں کیا؟ عقل نے کہا دینے کو ایک چیز ہے تیرے پاس۔ اس نے کہا جلدی بتا کیا چیز ہے؟ عقل بولی جان ہے۔ نہ یہ جان نہیں دینی۔ عشق بولا جلدی کر۔ اور ادھر بریلی کے امام نے کہا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، بس ایک جاں کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ عامر نامی بندہ حضور کے جلووں میں مگن ہو گیا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، سرکار جیا سونا آیا ہے نہ آنا ہے، تینا رب نے بنایا ہے تینا رب نے بنانا ہے۔ ادھر اعظم چشتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روح تڑپی، کہا اس عامر نامی بندے نے تو دیکھا ہے، تم نے تو دیکھا نہیں ہے، یہ سارے نہ دیکھنے کے جھگڑے ہیں بھائی جان۔ جنہ نے نہ ویکھیا ہو ایویں رولا پاندیاں، جنہ تک لیا او مڑ کے نہ بولیاں۔ اعظم چشتی صاحب کہتے ہیں تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا،
جنوں ویکھ کے چن شرماوے اتی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب ہٹاوے تے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے مطلب بے ادبی ہو جاوے جیو کھولے پیچ زلف دے جاندہ رائی راہ پل جاوے توبہ توبہ حس جیو جاوے سیر چمنو سارا گلشن سیس نواوے جیو رکھے ہاتھ پھلا وچ ہاتھ پھلا تو بد جاوے توبہ توبہ حسن سجندہ چال نہ چلی جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سن کدرے نظر نہ آوے کیا بات عامر نے کہا میں کیا دوں عشق نے کہا جلدی کر جان دے دے یہ عامر نامی بندہ دڑام سے حضور کے قدموں پہ گرا اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی علماء نے لکھا ہے یہ پہلا شخص ہے جس نے حضور کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اب نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے تو قرآن کریم رات کو آیا تو صاحب قرآن بھی بولیے صاحب قرآن بھی اونچی آواز میں بولیں گے صاحب قرآن بھی تارے گئے اڈیک دے پو پھٹی چڑیاں چوکیاں در یتیم آیا سبحان اللہ الکریم سبحان اللہ الکریم قرآن آیا تو 7 فرشتے آئے جبریل جب قرآن لے کر کے آتے ان کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے جو اطراف سے حفاظت کرتے کہ قرآن کریم کو شیطان نہ سن سکیں وہ حفاظت کرتے اب یہ چاروں طرف سے شیطانوں سے حفاظت کرتے جبریل کے ساتھ 4 فرشتے بھی ہوتے قرآن جب آیا ٹھیک ہے اب مختلف صورتیں جب نازل ہوئیں تو ان کے 7 فرشتوں کی تعداد بھی علماء نے کتابوں میں لکھی ہے سماعت کیجئے سورۃ الانعام جب نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے آئے آواز کم ہو گئی اگلی بات سنیے سورہ فاتحہ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو 80,000 فرشتے ساتھ آئے اگلی بات سنیے جب سورہ یونس نازل ہوئی 30,000 فرشتے ساتھ آئے جب سورہ زخرف نازل ہوئی 20,000 فرشتے آئے جب سورہ بقرہ کی ہر آیت کے اترنے کے ساتھ ساتھ 80,000 فرشتے آئے جب جبریل امین سورہ بقرہ کی آخری آیات لے کر کے نازل ہوئے ان کے ساتھ فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد تھی جن کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا جب سورۃ الکہف نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اترے جب آیت الکرسی نازل ہوئی تو 30,000 فرشتے نازل ہوئے اب یہ سن لیا آپ نے کہ قرآن آیا تو 7 فرشتے آئے قرآن آیا تو 7 فرشتے آئے صاحب قرآن کی ولادت ہوئی تو 7 فرشتے آئے صاحب قرآن کی ولادت کے وقت بھی فرشتے آئے حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے آسمان سے ایک سفید نوری ابر دیکھا جس میں سے سفید گھوڑوں کے ہن ہنانے پرندوں کے بازوں کی حرکت اور فرشتوں کے کلام کی آواز سنی فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمینہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی اس بادل نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیا وہ فرشتے حقیقت میں رحمت کے بادل اور فرشتے آ کر کے ڈھانپ لیا اور فرمایا حضرت محمد علیہ السلام کو مجھ سے غائب کر دیا پھر میں نے سنا کوئی منادی ندا کر رہا ہے آپ کو روئے زمین اور اس کے مشارق و مغارب کا طواف کراؤ گھماؤ پھراؤ چکر لگواؤ 7 سمندروں کی سیر کرواؤ ہر ذی روح جن و انس وحوش و طیور ملائکہ کے سامنے پیش کرو تمام مخلوق آپ کے نام کو
اور آپ کی صفات کو پہچان جائے، اور آپ کو آدم کا خلق، شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت، شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، یونس علیہ السلام کی اطاعت، اور حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی حب، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر دو، تاکہ تمام انبیاء کی صفات آپ میں جمع ہو جائیں۔ سیدی و مرشدی آقائی مولائی سیدنا و مولانا شاہ امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا، اونچی بولیے، تاجداروں کا آقا سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر بی بی آمنہ فرماتی ہیں، وہ بادل چھٹ گیا، میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیارے محمد سبز رنگ کا ریشم پکڑے ہوئے ہیں جو رسی کی مانند لپٹا ہوا ہے، اور اس سے پانی نکل رہا ہے، اور یکا یک یہ آواز آئی، محمد علیہ السلام نے پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدل میں حجاب تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، وہ اٹھے بھی وہاں، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا، یہ تاب و تمام تمہارے گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے، یہ تاب و تمام تمہارے لیے۔ سنیے جناب والا، آواز آئی کہ اس محمد عربی علیہ السلام نے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا، کوئی مخلوق ایسی نہیں رہی جو آپ کے قبضے میں نہ آئی ہو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، پھر میں نے دیکھا آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، جی ہاں، اور آپ کے جسم سے نہایت ہی پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے فرماتی ہیں 3 آدمی دیکھے جو اصل میں فرشتے تھے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں سفید حریر تھا۔ اس نے اس حریر کو کھولا اور اس میں سے ایک ایسی مہر نکالی جس کا نور اتنا تیز تھا کہ آنکھوں میں اس کے دیکھنے کی تاب نہیں، جی ہاں جی ہاں، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں، عالم میں وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی، سنیے، تاب نہ تھی۔ پھر اس لوٹے سے آپ کو 7 بار غسل دیا گیا، اور اس سے مہر آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر لگائی گئی، حریر میں آپ کو لپیٹ کر کے آپ کو اٹھایا اور 1 ساعت اپنے بازوں پر رکھا۔ پھر فرماتی مجھے دیکھ کر کے وہ فرشتے غائب ہو گئے۔ قرآن آیا تو 7 فرشتے آئے، صاحب قرآن آئے تو 7 فرشتے آئے۔ اب آئیے سنیے، جہاں تلاوت قرآن ہو وہاں فرشتے اترتے ہیں، رحمت تلاوت کے قرآن کے وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صحابی کی ایک بہت پیاری روایت، حضرت اسید بن حضیر تلاوت کر رہے تھے تو فرشتوں کا نزول ہوا، انہوں نے دیکھا بادل سفید رنگ کا آیا ہے اور سفید رنگ کی جناب والا نور اتر آئے، ان کا بیٹا قریب تھا، گھوڑا قریب تھا، اس نے گھوڑے نے اچھل کود شروع کی، انہوں نے تلاوت بند کی، وہ گھوڑا بھی رک گیا، پھر تلاوت شروع کی، گھوڑا اچھل کود کرنے لگا، پھر تلاوت بند کی تو گھوڑا رک گیا، 3 مرتبہ یہ عمل کیا۔ قریب ان کا بیٹا لیٹا ہوا تھا، اس نے چاہا کہ میرے بیٹے کو کہیں یہ گھوڑا نقصان نہ پہنچا دے، کچل نہ دے، صبح حضور کو بتایا، حضور رات میں تلاوت کر رہا تھا، یوں گھوڑے کی حرکت دیکھی، فرمایا جو تم نے آسمان پہ نور دیکھا اتر رہا تھا وہ اللہ کے فرشتے تلاوت سننے کے لیے اتر رہے تھے، اگر تو تلاوت کرتا رہتا صبح ہو جاتی لوگ بھی فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو صاحب قرآن کی خدمت میں بھی فرشتے آتے ہیں،
جی ہاں سنیے، حضرت علامہ یعقوب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 7 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ میرے محبوب کی خدمت کرے، لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے۔ 7 سال کی عمر سے لے کر 11 سال کی عمر تک 4 سال اسرافیل علیہ السلام نے محبوب کی نوکری کی۔ آواز کم ہو گئی، آگے سنیے، 11 سال کی عمر تک مسلسل 4 سال انہوں نے خدمت سر انجام دی، تو پھر جناب والا حضرت جبریل علیہ السلام کو مالک نے بھیجا 11 سال کی عمر سے لے کر جبریل علیہ السلام کو 27 سال کی عمر تک مسلسل 16 سال خدمت گزار بن کر کے حضور کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مہد میں جب لیٹا جاتا تھا سراپا نور کا، آکے نوری جھلا جاتے تھے جھولا نور کا، جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دیکھی شان، سو جا پیارے آقا میں تیرے قربان، مدنی اللہ 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 لا الہ۔ ایک آواز ہو کر پڑھ لیں، جبریل آئے جھولا جھلانے، پھر پڑھیے جبریل آئے، دائیں بائیں دیکھ کر ذرا اونچی آواز میں، جبریل آئے، اور آواز سے جبریل آئے، لوری تیزی شان، سو جا پیارے آقا میں تیرے قربان، مدنی اللہ 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 لا الہ۔ اچھا جی، مضمون کافی لمبا ہے اور ہم اپنی گفتگو کو اختتامی مراحل کی طرف لے جاتے ہیں۔ قرآن شفاعت کرے گا، قرآن کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ روزہ بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا، اور صاحب قرآن بھی شفاعت فرمائیں گے۔ آپ کی شفاعت جو ہوگی اس کی 3 قسمیں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں۔ پہلی شفاعت بالاذن، دوسری شفاعت بالوجاہت، تیسری شفاعت بالمحبت۔ اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو لکھا ہے، کہتے ہیں واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ صدقے اس انعام کے قربان، اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ واہ۔ پھر کہتے ہیں اذن کب کا مل چکا اب تو حضور، ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے، حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب، اب شفاعت بالمحبت کیجئے، آپ درگاہ خدا میں ہیں وجیہ وجاہت والے، ہاں شفاعت بالوجاہت کیجئے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام شفاعت کریں گے، حضور نبی کریم علیہ السلام بھی شفاعت فرمائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، حضور گناہ گاروں کے لیے سجدے میں گر جائیں گے، خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کے سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ حدیث میں آتا گناہ گاروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، مالک فرمائے گا محبوب سجدے سے سر کو اٹھاؤ، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔
شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں 2-3 مرتبہ یہی ارشاد ہوگا، پھر حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت کے ذریعے بے شمار لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے مالک جنت میں داخل کرے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کریم نے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا ہے کہ میں شفاعت کو قبول کر لوں یا فرماتے ہیں یا مجھے میری امت کو 2/3 حصہ بلا حساب بلا عذاب اللہ جنت میں داخل کر دے یا میں حق شفاعت لے لوں۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے مالک سے کہا مالک مجھے حق شفاعت دے دے تاکہ اپنی ساری امت کی شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں۔ ٹھیک ہے جناب، تو قرآن شفاعت کرے گا اور صاحب قرآن بھی شفاعت کریں گے۔ قرآن کا خیال آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ صاحب قرآن کا خیال آ جائے تو کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے کی ہے اور صاحب قرآن کی حفاظت بھی اللہ نے کی ہے۔ قرآن میں شفا ہے تو صاحب قرآن بھی شفا دیتے ہیں، صاحب قرآن بھی شفا دیتے ہیں۔ قرآن کی اثر انگیزی کیا ہے؟ قرآن کے اثرات کیا ہیں؟ صاحب قرآن کی اثر انگیزی کیا ہے؟ آئیے ذرا، صاحب قرآن کی اثر انگیزی بھی ہے، لفظ قرآن میں مبالغہ ہے، صاحب قرآن کے اسم محمد میں مبالغہ ہے۔ اب جناب والا بہت سارا مضمون پھیلا ہوا ہے، میں نے اس مضمون کو سمیٹ دیا تاکہ وقت کا دامن جو تنگی کی طرف بڑھ رہا ہے وہ تنگی کی طرف نہ بڑھے، ہم خود ہی اپنے موضوع کو سمیٹ کر کے آپ سے رخصت لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ 6 دن ہو گئے مسلسل آپ کی زیارت کرتے ہوئے کو، 26 رمضان ہو گیا، اللہ نے چاہا تو کل 27 رمضان کو بھی زیارت کروائیں گے نا؟ کروائیں گے؟ قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے کل میں نے بتایا قرآن کریم کو سنا کرو، اور آج میں پیغام دے رہا ہوں پڑھا بھی کرو، اور صاحب قرآن سے رابطہ مضبوط کرنے کے لیے درود شریف کا ورد کیا کرو، کم از کم 313 مرتبہ درود پاک کا ورد کیا کرو۔ نیک بننے کے جو نیک بنانے والے اعمال ہیں نا اس میں یہ بھی ہے نا 313 مرتبہ درود شریف، اور جتنا کثرت سے درود پاک حضور کی ذات پر پڑھیں گے حضور کا پیار دل میں داخل ہوگا، حضور سے محبت ہوگی، اور پھر ایک وقت آئے گا اور وہ شعر پڑھ لو اور بات ختم ہے۔ کون سا شعر؟ میں سو جاؤں